دخل جس گھر میں نہ تھا روح الامی کو بے رضا دخل جس گھر میں نہ تھا روح الامی کو بے رضا مہر نے جن بیویوں کا سایہ تک دیکھا نہ تھا بعد قتل سرور لب تشنگاں یہ ہوا شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را اے فلک آئی ابتدائی انتہائی اہل بیت دخل جس گھر میں نہ تھا پھر بھی سلوات طاعن اللعین اللئیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاکی مخلق الافلاکی مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار ومکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنۃ والناس لا یذکرہ صراخ المستصرخین لا یبرمہ الحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولی الاعلمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین
اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. عزیزان گرامی مرتبت اور میرے نوجوان دوستوں، قرآن اور ولایت اہل بیت کے عنوان کے تحت یہ تیسری گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے. سلسلہ فکر کل اس منزل پر پہنچا تھا کہ قرآن میراث ہے اور اہل بیت وارث ہیں. قرآن علم ہے، اہل بیت راسخون فی العلم ہے. اہل بیت شاہد تکوین ہیں اور اہل بیت عالم کتاب تدوین ہیں. علامہ سبط ابن جوزی، علامہ سبط ابن جوزی جن کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے جلیل القدر عالم کہ جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھنے کا شرف حاصل کیا، وہ دو جملے عجیب لکھتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آج یہیں سے قافلہ سخن کو تمہیدی منزلوں میں آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کروں. یہ علامہ سبط ابن جوزی لکھتے ہیں، عجیب دو جملے ہیں. کہ علی اور اہل بیت ساری زندگی، پہلا جملہ ان کا، علی اور اہل بیت ساری زندگی قرآن کو سمجھنے میں کسی کے محتاج نہیں رہے. قرآن کو سمجھنے میں کسی کے محتاج نہیں رہے. اور دوسرا جملہ، اگر بات یہیں تک ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن دوسرا جملہ، لیکن دور رسول میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دور میں، دور رسول میں، رسول کے علاوہ، توجہ چاہ رہا ہوں، رسول کے علاوہ کوئی ایسا نہ تھا
جو قرآن کو سمجھنے میں علی کا محتاج نہ ہو. قرآن کو سمجھنے میں عزیزان محترم، یہ وارث ہیں. قرآن میراث ہے. جب تک ان سے قرآن نہ سمجھا جائے گا قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. دربار خلیفہ میں، خلیفہ کے دربار میں عیسائی عالم آیا اور آ کر کہتا ہے کہ قرآن میں آیت ہے. استدلال کیا اس نے قرآن مجید سے کہ تمہارے قرآن میں سورہ نساء میں آیت ہے لو کانا، سورہ نساء کی آیت ہے. اس نے استدلال کیا خلیفہ کے دربار میں آ کر کہ تمہارے قرآن میں آیت ہے کہ لو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. عیسائی عالم نے خلیفہ کے دربار میں آ کر استدلال کیا اس آیت سے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. اس نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ذرا سی تمہیدی گفتگو، ایک اہم نتیجہ فکر کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں. اس نے یہ کہا کہ تمہارے قرآن میں اختلاف موجود ہے. تمہارے قرآن میں اختلاف موجود ہے. پوچھا علماء نے دربار میں جو بیٹھے ہوئے تھے، دربار کے علماء نے پوچھا کہ کیا اختلاف ہے؟ کہنے لگا 3 آیتیں ہیں تمہارے قرآن میں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، جن آیتوں کا مفہوم، جن کے معنی ایک دوسرے سے متضاد ہیں. 3 آیتیں تمہارے قرآن میں ہیں. دربار کے علماء نے کہا کہ پیش کرو. اس نے کہا پہلی آیت سورہ ہود 11واں سورہ، پہلی آیت سورہ ہود 11واں سورہ، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، کہ اللہ نے فرمایا یہ قرآن پورا قرآن، یہ پورا قرآن. عیسائی استدلال کر رہا ہے دربار کے علماء سے کہ یہ پورا قرآن محکم ہے. قرآن نے یہ کہا، پہلا قرآن نے یہ کہا کہ یہ پورا قرآن محکم ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، عام قاری اسے سمجھ سکتا ہے. اور دوسری آیت اس نے کہا سورہ زمر، قرآن مجید کا 39واں سورہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے اس پورے قرآن کو متشابہ بنا کر نازل کیا ہے. محکم وہ آیتیں، بچوں اور نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر دوں، محکم وہ آیتیں جو آسانی سے ہر تھوڑے بہت پڑھے لکھے انسان کی سمجھ میں آ جائیں، اور متشابہ وہ آیتیں جو سمجھ میں نہ آ سکیں. توجہ ہے نا عزیزان محترم، جو سمجھ میں نہ آ سکیں. تو اس نے استدلال یہ کیا
کہ سورہ ہود میں قرآن کی آیت ہے کہ پورا قرآن محکم ہے، سورہ زمر میں آیت یہ ہے کہ پورا قرآن متشابہ ہے، اور پھر تیسری آیت سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا والذی انزل علیک منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ اس نے کہا کہ تیسرا مقام سورہ آل عمران ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں کچھ آیتیں محکم رکھی اور کچھ آیتیں متشابہ رکھی۔ بس میں نے تمہید کو ختم کیا، کچھ آیتیں ہم نے محکم رکھی اور کچھ آیتیں ہم نے متشابہ رکھی۔ اس نے کہا عیسائی عالم نے دربار کے علماء سے مخاطب ہو کر کہ یہ کیسا قرآن ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ پورا قرآن محکم، کہیں خدا یہ کہتا ہے کہ پورا قرآن متشابہ، کہیں خدا یہ کہتا ہے کہ کچھ آیتیں محکم کچھ آیتیں متشابہ۔ دربار کے علماء سے خلیفہ وقت نے جواب مانگا کہ جواب دو اس عیسائی عالم کو، تو دربار کے علماء کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ہم نے بہت سوچا لیکن اس استدلال کا صرف ایک جواب ہے کہ یہ قرآن پر اعتراض کر رہا ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ قرآن پر اعتراض کر رہا ہے، یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ عزیزان محترم، وارث کا علم ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب میراث پر مشکل آئے تو وارث وہ ہوتا ہے جو مشکل کشائی کرنے آ جائے۔ وارث وہ ہوتا ہے جو مشکل کے وقت مشکل کشائی کرنے کے لیے آئے۔ کسی نے جا کر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ ابن رسول اللہ، قرآن پر ایک وقت آ گیا ہے۔ دربار میں عیسائی عالم نے تمام علماء کو خاموش کر دیا ہے، میراث پر ایک وقت آ گیا ہے۔ امام نے پوچھا نہیں، امام نے سوال نہیں کیا کہ اس عیسائی عالم نے کیا اعتراض کیا ہے، بس امام چلے مشکل کشائی کرنے کے لیے۔ دربار میں پہنچے، مشکل کشا دربار میں پہنچا۔ یاد رکھیے صرف علی مشکل کشا نہیں، یہ 14 مشکل کشا ہیں۔ دربار میں پہنچے اور اس عیسائی عالم سے مخاطب ہو کر چھٹے امام کشاف الحقائق نے ارشاد فرمایا کہ تو نے یہ غلط سمجھا ہے، اختصار سے کام لے رہا ہوں، تو نے یہ غلط سمجھا ہے کہ قرآن محکم ہے، کہیں قرآن متشابہ ہے، کہیں کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے۔ یہ قرآن میں تضاد نہیں ہے، توجہ امام کے جملے پر، یہ قرآن میں تضاد نہیں ہے، یہ قرآن کے معانی میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ امام نے ارشاد فرمایا یہ قرآن فہمی کے درجات ہیں، یہ قرآن فہمی کے درجات ہیں۔ اور سن، میں تجھے بتاؤں، یہ جو اللہ نے کہا، امام کا جملہ سنیں، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ کچھ قرآن محکم ہے کچھ قرآن متشابہ ہے، کچھ قرآن محکم اور کچھ قرآن متشابہ، یعنی ایک مقام پر اللہ نے کہا پورا قرآن محکم، ایک مقام پر اللہ نے کہا پورا قرآن متشابہ، ایک مقام پر کہا کچھ قرآن محکم کچھ قرآن کی آیات متشابہ۔ تو امام نے فرمایا سن، انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، سن، انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ مومن ہیں، جو مومن ہیں
جو مومن ہیں ان کے لیے قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں، جو مومن ہیں ان کے لیے قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں، یعنی مومن کے لیے قرآن کی کچھ آیتیں محکم، کچھ آیتیں متشابہ۔ اور امام نے فرمایا دوسری قسم ہے کافر اور مشرک کی، کافر اور مشرک کے لیے پورا قرآن متشابہ ہے، یعنی وہ ہدایت ہی حاصل نہیں کرے گا، قرآن کو سمجھے گا ہی نہیں، اس کے لیے پورا قرآن متشابہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا سن، اللہ نے جو کہا کہ پورا قرآن محکم ہے، انظر الینا، ہماری طرف دیکھ، نحنو وارث القرآن، ہم قرآن کے وارث ہیں، ہمارے لیے پورا قرآن محکم ہے۔ تو عزیزان محترم، پورا قرآن محکم ہے مگر اہل بیت نبوت کے لیے، پورا قرآن محکم ہے مگر اہل بیت نبوت کے لیے۔ عیسائی عالم نے کہا یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ، بات تو میں سمجھ گیا، جو آپ نے فرمایا مجھے اطمینان ہو گیا۔ توجہ توجہ امام کے جملے پر توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ عیسائی عالم کہتا ہے آپ کے اس استدلال سے مجھے اطمینان تو حاصل ہو گیا، لیکن یبن رسول اللہ، یہ ضرورت کیا تھی اللہ کو؟ یہ ضرورت کیا تھی اللہ کو کہ کچھ آیتیں محکم رکھیں، کچھ آیتیں متشابہ رکھیں، پورا قرآن محکم رکھ دیتا؟ یہ ضرورت کیا تھی اللہ کو؟ پورا قرآن محکم رکھ دیتا تاکہ ہر انسان آسانی سے قرآن کو سمجھ لیتا۔ یبن رسول اللہ، یہ ضرورت کیا تھی کہ کچھ آیتیں متشابہ بھی رکھیں؟ تو امام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ سن، اللہ نے کچھ آیتوں کو متشابہ قرآن میں اس لیے رکھا تاکہ دنیا کو علم قرآن حاصل کرنے کے لیے ہمارا محتاج رہنا پڑے۔ عزیزان محترم، اللہ یہ چاہتا ہے، توجہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات اہل بیت کی محتاج رہے۔ عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کے لیے ایک عجیب بات ذہن میں آئی، ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات اہل بیت کی محتاج رہے، پوری کائنات اہل بیت کی محتاج رہے۔ بھئی ورنہ کیا ضرورت تھی؟ اب میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ امام شافعی نے فرمایا نا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، معروف ان کا فرمان، ان کے اشعار، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فریضہ من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت نبوت، تمہاری عظمت و فضیلت کے لیے
اے اہل بیت نبوت، تمہاری عظمت و فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ قرآن تمہاری شان میں قصیدہ ہے. قرآن تمہاری شان میں قصیدہ ہے. وَمَن لَّمْ يُصِلِّ عَلَيْكُمْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. اور یہ جملہ جہاں میں لانا چاہ رہا تھا آپ کے اذہان کو، مَن لَّمْ يُصِلِّ، اے اہل بیت نبوت تمہاری عظمت و فضیلت اتنی کہ من لم یصلی، جس نے نماز میں تم پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. جس نے نماز میں درود نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ نماز میں بھی اہل بیت کی احتیاج رہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ نماز میں بھی اہل بیت کی احتیاج رہے. جب تک درود نہ بھیجا جائے نماز ہی نہ ہو. توجہ، جب تک درود نہ بھیجا جائے نماز ہی نہ ہو. عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوستو، ایک جملہ اس منزل پر نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. نماز ہی نہ ہو اگر درود نہ بھیجا جائے، نماز ہی نہ ہو اگر درود نہ بھیجا جائے. اتنی محنت کی، سردی میں اٹھے، نماز تہجد پڑھی، اتنی محنت کی، صبح نیند کو قربان کیا، نماز فجر پڑھی، بس درود رہ گیا. صرف درود رہ گیا تو اللہ کہتا ہے نماز نہیں ہوئی. بھئی ہم نے اتنی محنت جو کی. ایک گوشے کی طرف اپنے نوجوان دوستوں کی توجہات کو مبذول کرنا چاہ رہا ہوں. بھئی اتنی محنت ہم نے کی، لیکن اتنی محنت کے باوجود ہماری نماز قبول نہیں ہوئی. صرف ہم نے درود ہی تو نہیں پڑھا ہے نا، صرف درود نہیں پڑھا ہم نے. ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. صرف درود نہیں پڑھا تو محنت نماز کی قبول نہیں ہوئی. عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوستو، اگر کوئی قرآن پڑھتا رہے، ساری رات پڑھتا رہے، ایک رات میں 4 مرتبہ قرآن ختم کر لے، نہیں، بات کو واضح کروں گا، کوشش کرتا ہوں بات کو واضح کرنے کی. بھئی میں گیا کسی دکان میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ جملہ کہنا ہے نوجوان دوستوں کے لیے اس مقام پر. میں کسی کتابوں کی دکان میں گیا، کتابیں الٹی پلٹی دیکھی بھالی، ایک قرآن مجید رکھا تھا. میں نے وہ قرآن مجید لیا اور خاموشی سے جیب میں رکھ لیا، جیب میں رکھا اور گھر لے آیا. توجہ چاہ رہا ہوں. یا میں کسی گھر میں گیا، وہاں سے میں نے خاموشی سے قرآن شریف اٹھایا، جیب میں رکھ لیا، گھر لے آیا، اور گھر لا کر اب میں نے وضو کیا. وضو کر کے بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ سے لے کر والناس تک بڑے خلوص نیت کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ میں نے پورا قرآن پڑھ لیا. پورا قرآن میں نے پڑھ لیا. اب میں فقہ جعفریہ کے مطابق بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے مسلک ہیں فقہ کے تمام مسلکوں کے مطابق مسئلہ بتا رہا ہوں. اگر یہ مسئلہ نہ ہو تو مجھے مجلس کے بعد بتا دیجیے گا. میں نے اب ہر فقہ میں مسئلہ پوچھا کہ بھائی میں قرآن اٹھا کر لایا تھا، قیمت میں نے نہیں دی تھی، میں قرآن اٹھا کر لایا تھا، قیمت میں نے نہیں دی تھی، یا کسی گھر سے قرآن اٹھا کر لایا تھا، میں نے گھر والے سے اجازت نہیں لی تھی.
اور میں نے پورا قرآن پڑھا ہے. بتاؤ, میں نے ہر مسلک سے, ہر فقہ کے مسلک سے میں نے پوچھا, بتاؤ مسئلہ کیا ہے. میں نے تو پوری رات میں 4 دفعہ پڑھا ہے, میں نے تو پوری رات میں 4 مرتبہ ختم قرآن کیا ہے, بتاؤ مسئلہ کیا ہے. تو ہر فقہ کے مسلک نے یہ جواب دیا کہ تیرا یہ قرآن پڑھنا باعث ثواب نہیں, الٹا عذاب ہے نا یہ مسئلہ. ہر فقہ نے اور اس کے پیروکار نے یہ جواب دیا کہ تیرا یہ قرآن پڑھنا باعث ثواب نہیں, الٹا گناہ ہے. یعنی آپ نے توجہ فرمائی, قرآن پڑھنا گناہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن پڑھنا گناہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی الٹا گناہ, ثواب نہیں. تو میں نے پوچھا بھئی یہ گناہ کیوں ہے, گناہ کیوں ہے؟ توجہ, نماز میں اگر درود نہ بھیجا جائے تو نماز نہیں ہوتی. سلسلہ فکر پر نظر ہے نا, نماز میں درود نہ بھیجا جائے تو نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ الٹا گناہ کیوں ہے؟ بھئی قرآن پڑھنا تو ثواب ہے, میں نے کیا قصور کیا؟ کہا تم گئے دکان پر, میں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کے الفاظ ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ اللہ کے الفاظ ہیں, یہ مفہوم اللہ کا, الفاظ اللہ کے. تم کیسے کہتے ہو کہ قرآن پڑھنا گناہ ہو گیا؟ تو جواب ہر فقہ نے یہ دیا, لفظ اللہ کے ہیں, مفہوم اللہ کا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, لفظ اللہ کے ہیں, مفہوم اللہ کا ہے, لیکن تم دکان پر گئے, دکان والے نے مفہوم اور لفظوں کو روشنائی, کاغذ اور جلد خرچ کر کے, روشنائی, کاغذ اور جلد خرچ کر کے اللہ کے مفہوم اور الفاظ کو تباہ کرایا, شائع کرایا تم نے. اب مجھ سے کہنے والے نے کہا کہ تم نے روشنائی کی, جلد کی اور کاغذ کی اجرت نہیں دی. جلد کی, روشنائی کی اور کاغذ کی اجرت نہیں دی. یا اگر گھر سے قرآن لائے تھے تو تم نے گھر والے سے اجازت نہیں لی, اجرت نہیں دی, اس لیے قرآن پڑھنا گناہ ہے. تو عزیزان محترم اور نوجوان دوستو, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کی جلد, روشنائی اور کاغذ کی اجرت نہ دی جائے تو قرآن پڑھنا ثواب نہیں. تو اگر رسول کو اجر رسالت نہ دیا جائے, اگر رسول کو اجر رسالت نہ دیا جائے اور قرآن پڑھا جائے تو منطقی بات ہے, عقل کی بات ہے, منطقی بات ہے. تو اب بتاؤ ہم قرآن کس سے لیں؟ اب بتاؤ ہم قرآن کس سے لیں؟ مسئلہ پوچھنے والے سے لیں یا مسئلہ بتانے والے سے لیں؟ قرآن ناطق سے لیں یا قرآن پڑھنے والے سے لیں؟ کسی نئے مسلمان سے لیں یا کل ایمان سے لیں؟ دنیا کے غلام سے لیں یا معصوم امام سے لیں؟ حقدار خلافت سے لیں یا تاجدار ملوکیت سے لیں؟ خلفائے بنی امیہ سے لیں یا آل مصطفیٰ سے لیں؟ رسول کے ہاتھوں کو بوسہ دینے والے سے لیں یا رسول کے ہاتھوں میں پرورش پانے والوں سے لیں؟ رسول کے نقش مہر رسالت پہ جھکنے والوں سے لیں یا نقش رسالت پر مہر نبوت پہ قدم رکھنے والوں سے لیں؟ اب ہمیں بتاؤ کہ قرآن کس سے لیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے مصداق سے لیں یا اس سے لیں جو یہ کہتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے، آؤ ہم
ہم بتائیں قرآن اس سے لو جو ہمت کا دھنی ہو، دل کا غنی ہو، نور نبی ہو، وسیع نبی ہو، مظہر جلی ہو، مظہر خفی ہو، صراط مستقیم ہو، ناد علی ہو، مظہر رحمان و رحیم ہو، میدان کا غازی ہو، مسجد کا نمازی ہو، حق کا وزیر ہو، اللہ کی شمشیر ہو، جو ذو المحراب والمنبر ہو، جسے اگر میدان میں دیکھیں تو غازی ہو، اگر دن کے اجالے میں نصیری دیکھیں تو اسے خدا کہیں، اگر رات کے اندھیرے میں مشرک دیکھیں تو اسے رسول کہیں، اور اگر شیعہ دیکھیں تو مشکل کشا کہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک بات ذہن میں آئی، ایک بات ذہن میں آ گئی، وقت دیکھ رہا تھا کہ مجھے آپ سے مخاطب ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، وقت دیکھ رہا تھا میں کہ ایک بات ذہن میں آ گئی، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرتا چلوں۔ قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں، اور کشاف حقائق نے ارشاد فرمایا، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے متشابہ آیتیں قرآن میں رکھی ہی اس لیے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے متشابہ آیتیں قرآن میں رکھی ہی اس لیے ہیں تاکہ دنیا محتاج رہے، قرآن حاصل کرنے کے لیے ہمارے دروازے پر آنے کے، دنیا کو احتیاج رہے۔ میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، دیکھیے میں بھی وقت دیکھ رہا تھا، میں نے وقت کا ذکر کیا نا، میں بھی وقت دیکھ رہا تھا کہ ایک بات ذہن میں آئی، عطیہ اہل بیت میں عطیہ پروردگار، توجہ، ایک بات ذہن میں آئی، دیکھیے قرآن میں متشابہ آیتیں اللہ نے رکھی ہی اس لیے ہیں تاکہ اہل بیت کے دروازے پر انسان جائے اور علم قرآن حاصل کرے، اہل بیت کے دروازے پر جائے اور علم قرآن حاصل کرے۔ اسی لیے جب میں نے وقت دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا، اب مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ گھڑی کس نے بنائی، اس کا موجد کون ہے، گھڑی کو ایجاد کرنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، کون ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن جب میں نے گھڑی دیکھی تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جس نے بھی گھڑی بنائی ہے وہ کوئی بھی ہو، گھڑی بنانے والا، لیکن مجھے کم از کم گھڑی بنانے والا محب اہل بیت معلوم ہوتا ہے، گھڑی بنانے والا محب اہل بیت معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے گھڑی بناتے وقت 12 دروازے بنا دیے۔ گھڑی بنانے والے نے، توجہ چاہ رہا ہوں، بات ذہن میں آ گئی تھی، میرے نوجوان دوست توجہ فرمائیں، گھڑی بنانے والے نے 12 دروازے بنا دیے، اور صرف اتنی نہیں، ذرا سا غور کریں گھڑی پر کہ ایک دروازہ اور دوسرے دروازے کے درمیان 5 رکھے، ایک دروازہ
اور دوسرے دروازے کے درمیان 5 رکھے. یعنی شاید وہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ پنجے تن اکٹھے ایک وقت میں تھے. شاید یہ اشارہ کر رہا ہے. یعنی 12 دروازے بنائے. توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. 12 دروازے بنائے. امام صادق نے فرمایا نا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ علم قرآن حاصل کرنے کے لیے زمانہ ہمارے دروازوں پر چکر لگاتا رہے. تو گھڑی والے نے بھی یہی کیا کہ 12 دروازے بنائے اور درمیان میں کچھ رکھے جو چکر لگا رہے ہیں. درمیان میں رکھے جو چکر لگا رہے ہیں. عزیزان محترم ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث ہیں. قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث ہیں. قرآن علم ہے, اہل بیت راسخون فی العلم ہے. سورہ فاطر قرآن مجید کا 35واں سورہ. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفیناہ من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کا وارث انہیں بنایا. ہم نے قرآن کا وارث انہیں بنایا جو ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں, جو ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں. منہم ظالم لنفسہ, جو ظالم لنفسہ ہی ہیں, جو مقتصد ہیں, جو سابق بالخیرات ہیں. یعنی اللہ نے وراثت پر جب گفتگو فرمائی تو سورہ فاطر میں بتایا کہ قرآن کے وارث وہ ہیں جو مصطفیٰ بندے ہیں. توجہ ہے نا عزیزان محترم, مصطفیٰ بندے قرآن کے وارث ہیں. پھر سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ. ارشاد فرمایا قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ اورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ. کچھ ہستیاں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا. کچھ ہستیاں ہیں جو یہ کہتی ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کا وارث اور مالک بنا دیا. سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ اور 21ویں سورے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون. کہ ہم نے زبور میں ذکر کیا ہے. کتبنا فی الزبور من بعد الذکر, ذکر کے بعد ہم نے زبور میں ذکر کیا ہے ان الارض يرثها عبادی الصالحون, کہ ہماری زمین کے وارث وہ ہوں گے جو ہمارے عباد صالحین میں سے ہوں گے. توجہ, آیت پیش کر رہا ہوں اور اسی آیت تک آپ کے اذہان کو لے کر آنا چاہ رہا تھا. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا, سورہ مریم. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الجنۃ التی, یہ وہ جنت ہے نورث جو ہم میراث میں دے رہے ہیں من کان تقیا, جو تقوی کی منزل پر ہیں انہیں ہم جنت میراث میں دے رہے ہیں. ہم تو سمجھے تھے کہ جنت اللہ دے گا, ہم تو سمجھے تھے کہ جنت اللہ دے گا, لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تو میراث میں دے دی, میں نے تو جنت میراث میں دے دی. کسے میراث میں دی؟ قرآن نے یہ نہیں بتایا, قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ جنت کسے میراث میں دی. بھئی کسے میراث میں دی؟ قرآن کی آیات کی وضاحت تو رسول کریں گے. کسے جنت میراث میں دی؟ تو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ.
فاطمہ سلام اللہ علیہا تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اور صرف اتنا نہیں، یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یعنی یہ پنجتن وہ ہیں کہ جب رسول ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جنت سے کم تو بات ہی نہیں کرتے. عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. رسول کہہ رہے ہیں رسول فرما رہے، اللہ فرماتا ہے میں نے جنت میراث میں دے دی، اور رسول فرماتے فاطمہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے علی. یعنی پنجتن وہ ہیں. جملے پر توجہ، ایک جملہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. پنجتن وہ ہیں کہ جو جنت کے مالک ہیں. پنجتن وہ ہیں جن کی جنت میراث ہے، جو جنت کے مالک ہیں. اب دنیا کا کتنا ہی معزز ترین مرد کیوں نہ ہو، اور دنیا کی کتنی ہی کوئی معزز ترین خاتون کوئی نہ ہو، جب تک پنجتن سے مودت نہیں کرے گی جنت میں نہیں جا سکتی. اگر اللہ اگر زمانہ پنجتن کی مودت پر اتحاد کر لیتا تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا. پنجتن کی مودت پہ اتحاد کر لیتا تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا. عزیزو اتحاد ہو جائے پنجتن کی محبت پہ، پنجتن کی مودت پہ. ہم اتحاد بین المسلمین کی مسلسل مجالس میں بات کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے نا عزیزان محترم، سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر اتحاد نہیں تو یہ ملت مسلمہ باقی نہیں رہ سکتی. دیکھیے ہمارے رسول، چند جملے عرض کروں، قافلہ سخن کو پھر ایک اہم نتیجے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. ہمارے رسول تو دشمن کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتے. یہ رحمت للعالمین کی شان ہے کہ ہمارے رسول دشمن کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتے. چہ جائے کہ یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ ہمارے رسول کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے. ہمارے رسول کا دامن، توجہ جملے پر، ہمارے رسول کا دامن رحمت اتنا وسیع ہے، ہمارے رسول کا دامن رحمت اتنا وسیع ہے کہ اس میں پورا عالمین سما جائے. اور ہمارا دامن اتنا تنگ ہے کہ مسلمان اس میں نہیں سما سکتے. ہمارا دامن اتنا تنگ ہے، بھئی کوئی بڑا اختلاف تو نہیں ہے شیعہ اور سنیوں میں، جزوی اختلاف ہے. اتنا بڑا اختلاف تو نہیں ہے نا کہ جتنا بڑا اختلاف یہودیوں میں اور عیسائیوں میں ہے. یہودیوں اور عیسائیوں میں کتنا بڑا اختلاف ہے. عرض کروں ایک جملہ، یعنی عیسائیوں کا یہ اہم عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اہم عقیدہ ان کا بنیادی، کہ ان کے عقیدے کے مطابق، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق خدا کے بیٹے ہیں نا حضرت عیسیٰ، تو ان کا عقیدہ یہ ہے عیسائیوں کا کہ خدا کے بیٹے جو حضرت عیسیٰ ہیں، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق خدا کے بیٹے جو حضرت عیسیٰ ہیں انہیں یہودیوں نے قتل کیا. یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے انہیں قتل کیا. لیکن آج آپ دیکھیں اس کائنات پر نظر ڈال کر، میرے پڑھے لکھے حضرات ارباب فہم تشریف فرما ہے، اس لیے یہ جملہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. آج آپ دیکھیں دنیا پر نظر ڈال کر
کہ یہ عیسائی جن کے خدا کے بیٹے کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا. کتنا بڑا اختلاف ہوا یہودیوں اور عیسائیوں میں, کتنا بڑا اختلاف ہوا, لیکن یہ عیسائی یہودیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر اور اتحاد کر کے, یعنی اپنے خدا کے بیٹے کے قاتل کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے ہیں مسلمان کو برباد کرنے کے لیے, اتحاد کیے ہوئے ہیں مسلمان کو برباد کرنے کے لیے کہ مسلمان برباد ہو جائے. یعنی وہ قاتل کے بیٹے سے اتحاد کر سکتے ہیں اور ہم مسلمان اتنا جزوی معمولی اختلاف آپس میں اتحاد نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ عزیزان محترم, قافلہ سخن کو اہم نتیجہ فکر کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث ہیں. قرآن میراث ہے اور اہل بیت وارث ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں جب ذکر کیا سورہ ہود, قرآن مجید کا 11واں سورہ اور 11ویں سورے میں عجیب آیت جو اکثر آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں, لیکن اس کے ایک اہم گوشے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا حضرت نوح کا ذکر کرتے ہوئے, دیکھیے فرقے تو ہیں نا, ہمیں اس سے اختلاف نہیں. حضرت موسیٰ, ان کی امت میں 71 فرقے ہیں. حضرت موسیٰ کی امت میں 71 فرقے. حضرت عیسیٰ, ان کی امت میں 72 فرقے. اور مسلمان, رسول فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, جس میں سے صرف ایک نجات پائے گا, صرف ایک نجات پائے گا. ہمارے فقہ کے مطابق ہمارے فرقے کا نام ہی فرقہ ناجیہ ہے. فرقہ ناجیہ, بھئی کہاں سے ہم نے نام لیا, ہم نے کہاں سے یہ نام لیا؟ میں آیت پیش کر رہا تھا, ابھی عرض کرتا ہوں. ہمارے فرقے کا نام ہی فرقہ ناجیہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, کیوں؟ اس لیے کہ فرقے کا لفظ تو رسول کے اس فرمان سے لیا. ہم نے فرقے کا لفظ تو رسول کے اس فرمان سے لیا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, ایک نجات پانے والا ہوگا. اور یہ ناجی کا لفظ, ناجیہ کا لفظ ہم نے کہاں سے لیا؟ فرقہ ناجیہ. ناجیہ کا لفظ ہم نے لیا, رسول نے فرمایا. اب بتائیں, ہم حق رکھتے ہیں یہ ناجیہ کا لفظ اختیار کرنے کا, اس لیے کہ رسول نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا, من رکبھا نجا ومن تخلف عنها غرق فہوا. کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے کہ جو سفینے میں سوار ہوا اس نے نجات پائی. اب جو سفینہ اہل بیت میں سوار ہے وہ ناجی ہے. جو سفینہ اہل بیت میں سوار ہے وہ ناجی ہے. قرآن میں سورہ ہود میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ سفینہ نوح جس میں سوار ہونے والا ناجی کہلاتا ہے. اذ نادى نوح ربہ فقال یا رب, جب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں آواز دی, فقال, نوح نے کہا, یا رب, اے میرے پروردگار, ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے. ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین, اے اللہ تیرا وعدہ حق ہوتا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے. ان ابنی من اہلی, بس گفتگو کا آخری مرحلہ ہے, لیکن ایک اہم فکر نتیجہ فکر کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا, یہ میرا بیٹا ہے اور کیا میرے اہل سے ہے, میرے اہل سے ہے. قال, سورہ ہود, خدا نے جواب دیا, یا نوح انہ لیس من اہلک. خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, خدا نے یہ نہیں کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, بیٹا ہے. انہو لیسا من اہلک, لیکن اے نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. یعنی بیٹا ہونا اور بات ہے, اہل سے ہونا اور بات ہے. توجہ, سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن مجید کا, فنجیناہ
حضرت نوح کا ذکر ہے. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ارباب فہم تشریف فرما ہے. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اللہ نے فرمایا ہم نے نوح کو اور ان کے اہل بیت کو نجات دی. ہم نے نوح کو اور ان کے اہل بیت کو نجات دی. بیٹا ہلاک ہوا، ارباب فہم تشریف فرمائے، بیٹا ہلاک ہوا، لیکن فرماتا ہے اللہ ہم نے نوح کو نجات دی اور ان کے اہل بیت کو نجات دی. سورہ صافات 37واں سورہ قرآن مجید کا. اور اس سورے میں ذرا مربوط کیجئے گا آیتوں کو اپنے اذہان میں. سورہ صافات میں ارشاد فرمایا قیل ادخلا النار مع الداخلین. پوری آیات نہیں پڑھ رہا ہوں وقت کے محدود ہونے کی وجہ سے. قیل ادخلا النار مع الداخلین. اے نوح کی بیوی اور اے لوط کی بیوی، تم دونوں جہنم میں چلے جاؤ، جہنم میں جانے والوں کے ساتھ. سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا نجیناہ واہلہ من الکرب العظیم. اب یہ توجہ کے قابل بات ہے کہ سورہ صافات میں اللہ نے نوح کی زوجہ کے لیے کہا، لوط کی زوجہ کے لیے کہا کہ تم جہنم میں جاؤ. یعنی نوح کی زوجہ کو نجات نہیں ہے، نوح کی زوجہ کو نجات نہیں ہے، نوح کے بیٹے کو نجات نہیں ہے. ذرا آیات کو ذہن میں مربوط کریں، وقت محدود ہے ورنہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کرتا. نوح کی بیوی کو نجات نہیں ہے، نوح کے بیٹے کو نجات نہیں ہے. بھئی جب بیوی کو نجات نہیں، نوح کی بیوی کو نجات نہیں، نوح کے بیٹے کو نجات نہیں، تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا نجیناہ واہلہ کہ ہم نے نوح کو بھی نجات دے دی، اہل بیت کو بھی نجات دے دی. معلوم ہے نہ نوح کا بیٹا اہل بیت میں، نہ نوح کی بیوی اہل بیت، نہ نوح کا بیٹا اہل بیت میں. بھئی قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی جانب سے نہیں عرض کر رہا. نہ نوح کی بیوی اہل بیت میں. بھئی جب نہ نوح کا بیٹا اہل بیت میں، نہ نوح کی بیوی اہل بیت میں، یہ قرآن کی 3 آیتوں نے بتایا. تو اب ہم نے رسول کا ایک عمل دیکھا. اسی لیے رسول نے جب ہاتھوں کو بلند کر کے اہل بیت کو چادر میں جمع کیا تھا، تو آپ دیکھیں میں اس منزل پر جملہ کہوں گا کہ رسول کو چاہیے تھا، رسول ہمیں بتا رہے تھے نا، ہمیں بتانا چاہتے تھے نا، تو رسول کو چاہیے تھا ہم سے کہتے ایھا الناس ان اہل بیتی. دیکھیے مشورہ نہیں دے رہا ہوں رسول کو، لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں. رسول کو کہنا چاہیے تو ایھا الناس ان ہؤلاء اہل بیتی. لوگوں سنو یہ میرے اہل بیت ہیں. بھئی ہمیں بتانا تھا نا، ہمیں سمجھانا چاہتے تھے نا رسول، تو رسول کو چاہیے تھا کہتے اے لوگوں سنو یہ میرے اہل بیت ہیں. لیکن رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہے. اے لوگوں نہیں ہے، کسی روایت میں نہیں ملے گا. ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ رسول نے کہا ہو کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اے لوگوں یہ میرے اہل بیت ہیں. یعنی ایھا الناس کا لفظ نہیں ملے گا، اے لوگوں کا لفظ نہیں ملے گا، بلکہ کیا ملا لفظ؟ لوگوں سے کہا ہی نہیں، ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کہتے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. اے اللہ تو گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں. یعنی رسول کی نظر میں نوح کے بیٹے کا واقعہ بھی ہے، رسول کی نظر میں نوح کی بیوی کا واقعہ بھی ہے. یعنی رسول جانتے ہیں کہ بیٹا ہونا اور بات ہے، اہل بیت سے ہونا اور بات ہے، بیوی ہونا اور بات ہے، اہل بیت سے ہونا اور بات ہے. اس لیے دنیا سے رسول نے نہیں کہا بلکہ اللہ سے کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. جس طرح تو نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ نوح کا بیٹا اہل بیت میں نہیں، نوح کی بیوی اہل بیت میں نہیں. اے اللہ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اے اللہ اگر یہ میرے اہل بیت نہیں ہے تو تو بتا دے، اگر اہل بیت ہیں تو تصدیق کر دے. اگر یہ میرے اہل بیت ہیں
تو تو تصدیق کر دے. تو عزیزو وہاں کہا نوح کے بیٹے کے لیے اور بیوی کے لیے کہ اہل بیت میں نہیں, اور یہاں تصدیق کرنے کے لیے جبریل کو بھیجا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دیکھیں ارباب فہم تشریف فرمائے. عجیب مرحلہ فکر ہے, گفتگو کا آخری مرحلہ ہے لیکن نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. عجیب مرحلہ فکر ہے. یعنی نبی کی بیوی, قرآن نے کہا خانتہما, نبی کی بیوی کے لیے قرآن نے کہا خانتہما. نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی دونوں نے خیانت کی. قیل ادخلوا النار مع الداخلین, جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں جاؤ. خیانت کی. یا اللہ میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو کوئی جملہ نہیں کہہ رہا, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. یا اللہ تو امہات المومنین کی اتنی توہین کر رہا ہے. جاؤ جہنم میں جاؤ. نوح کی بیوی, لوط کی بیوی, یعنی اہل بیت سے ہونا اور بات ہے. توجہ جملوں پر. یعنی یہ ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی. اور وہاں آپ دیکھیں سورہ تحریم 66واں سورہ قرآن مجید کا. اذ قالت ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کی کہ جب فرعون کی بیوی نے کہا اذ قالت, عجیب جملے ہیں جنہیں سند عطا کی قرآن نے. اذ قالت, جب فرعون کی بیوی نے اللہ سے کہا رب ابن لی بیتن عندک, اے اللہ, یعنی حضرت آسیہ کہہ رہی ہیں اے اللہ تو اپنے پاس جنت میں مجھے ایک گھر بنا دے. خدا سے خطاب ہے اور اللہ اس کو سند عطا کر رہا ہے قرآن میں آیت کی صورت میں کہ آسیہ کہتی ہے اللہ مجھے تو جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے, اس کے ظلم سے نجات دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس منزل پر کہ آسیہ نے کون سا ایسا عمل کیا, حضرت آسیہ نے کون سا ایسا عمل کیا, بھئی کون سا ایسا عمل کیا کہ جنت میں بیت کی ضمانت قرآن میں خدا نے سند کے طور پر عطا کر دی. بھئی کیا عمل کیا آسیہ نے, توجہ چاہ رہا ہوں, آسیہ نے کیا عمل کیا. تو عزیزان محترم ہمیں سارے تلاش کرنے کے بعد آسیہ کا صرف ایک عمل نظر آتا ہے, صرف ایک عمل نظر آتا ہے کہ آسیہ پال رہی ہیں, آسیہ پرورش کر رہی ہیں ایک معصوم کی, حضرت موسیٰ کی پرورش کر رہی ہیں. اب میں عرض کروں حضرت آسیہ سے کہ بی بی, گفتگو کا آخری مرحلہ ہے, میں عرض کروں حضرت آسیہ سے بی بی آپ پرورش کیوں کر رہی ہیں, آپ ایک معصوم کی حضرت موسیٰ کی پرورش کیوں کر رہی ہیں, ان کو کیوں پال رہی ہیں آپ تو مومنہ ہیں, اپنے ایمان کو ظاہر کر دیں. اپنے ایمان کو ظاہر کر دیں, یا آپ تقیے میں کیوں ہیں, یا آپ تقیے میں کیوں ہیں, اپنے ایمان کو ظاہر کر دیں. تو آسیہ یہ کہیں گی کہ اگر میں ایمان کو ظاہر کر دوں تو فرعون مجھے قتل کرا دے گا. توجہ ہے نا, فرعون مجھے قتل کرا دے گا. تو میں یہ عرض کروں کہ اے بی بی آپ کو قتل کرا دے گا تو آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں گی. شہادت تو بڑا مرتبہ ہے نا اسلام میں. بی بی آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں گی. آپ شہادت کے مرتبے پر فائز کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو حضرت آسیہ سے اگر میں یہ کہوں کہ آپ ایمان کو ظاہر کر کے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں تو آسیہ جواب یہ دیں گی کہ شہید ہونا آسان ہے, شہید ہونا آسان ہے, لیکن سنو ہر گود اس قابل نہیں ہوتی کہ اس میں نبوت پروان چڑھ سکے.
ہر گود توجہ، ہر گود اس قابل نہیں ہوتی کہ اس میں نبوت پروان چڑھ سکے. ارے یہ گود کا اثر ہوتا ہے. جب ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں تو دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ حسین کا ذاتی کمال نہیں تھا، حسین کی شجاعت، حسین کا علم، حسین کا زہد، حسین کا صبر، یہ حسین کا ذاتی کمال نہیں تھا. میں نے خود پڑھا کتاب میں جس میں لکھا حسین کا یہ ذاتی کمال نہیں تھا، یہ تو رسول کی گود کی تربیت کا نتیجہ تھا. یہ رسول کی گود کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حسین میں اتنے کمالات آئے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسین کے کمالات تو رسول کی گود کی تربیت کا نتیجہ ہے. بتاؤ یزید کی خرابیاں، یزید کی خرابیاں بتاؤ. اور عزیزان محترم، اگر گود سے ہی کمالات حاصل ہوتے ہیں، اگر تربیت سے کمالات حاصل ہوتے ہیں، تو سنو ہمارا سلام اس ابو طالب پر جس نے 2 بچے پالے، ایک مصطفیٰ کہلایا، دوسرا مرتضی. اس نے ارے آسیہ، توجہ جملوں پر، حضرت آسیہ موسیٰ کی پرورش کریں تو کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ وہ مومنہ نہیں؟ آسیہ موسیٰ کی پرورش کریں، مومنہ. قرآن کہہ رہا ہے مومنہ. دائی حلیمہ رسول کی پرورش کریں، اجرت لے کر، اجرت لے کر. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حلیمہ مومنہ نہیں؟ ارے آسیہ موسیٰ کی پرورش کریں، مومنہ. حلیمہ رسول کی پرورش کریں، اجرت لے کر، مومنہ. ارے جو اجرت لے کر پرورش کرے وہ مومنہ، اور جو ابو طالب اجر رسالت دے کر پرورش. اور ایسا اجر رسالت دے کہ کربلا میں ابو طالب کی اولاد قربان ہو جائے. یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین کون ہے؟ عزیزو حسین کون ہے؟ ابو طالب کا بیٹا ہے. مسلم ابن عقیل کون ہے؟ ابو طالب کا بیٹا ہے. ابو طالب کا خاندان اجڑ گیا. ایک دوپہر میں ابو طالب کا خاندان اجڑ گیا. اور قیامت تک اسلام کو ابو طالب نے محفوظ کر دیا. بھئی اہل بیت نبوت میں سب نے جہاد کیا ہے. ابو طالب نے جہاد کیا رسول کی پرورش کر کے. ابو طالب نے جہاد کیا رسول کی پرورش کر کے. علی نے جہاد کیا میدان میں، غزوات میں. فاطمہ نے جہاد کیا دربار میں. فاطمہ زہرا نے جہاد کیا دربار میں. لیکن ابو طالب کا جہاد، علی کا جہاد، فاطمہ کا جہاد سب خاندانی روایتوں کے مطابق تھا. سب خاندانی روایتوں کے مطابق تھا. لیکن زینب کا جہاد
زینب کا جہاد خاندانی روایتوں سے ہٹ کر ہے. ارے جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو اس زینب کو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام بے پردہ لے. عزادارو، فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے والوں، کہیں فاطمہ زہرا موجود ہوں گی؟ آج آئیے فاطمہ زہرا کو پرسہ دیں کربلا کے پہلے شہید کا. کربلا کے پہلے شہید کا، جس کا نام، کربلا کے پہلے شہید کا نام ہے حضرت مسلم ابن عقیل. یہ پہلا شہید ہے کربلا کا. حسین نے اس کے لیے لکھا المسلم معتمدی وثقتی ومن اہل بیتی. مسلم میرا معتمد ہے، میرا ثقہ ہے، ومن اہل بیتی، اور میرے اہل بیت میں سے ہے. کوفے میں مسلم گئے، ظہر کی نماز میں 17,000 افراد مسلم کی اقتداء میں. ظہر کی نماز میں 17,000 افراد اور عصر کی نماز میں صرف 17. اور جب عصر کی نماز ختم ہوئی تو وہ 17 بھی ساتھ چھوڑ گئے. اب مسلم کوفے کی گلیوں میں ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، توعہ نکلی، ذرا بی بی پانی پلا دو. توعہ نے مسلم کو پانی پلایا. پانی پی کر مسلم توعہ کے دروازے پر بیٹھ گئے. توعہ کہتی ہے اے مسافر اپنے گھر جا، زمانہ بڑا پرآشوب ہے. سر کو اٹھا کر مسلم کہتے ہیں اے بی بی جس کا کوئی گھر اس شہر میں نہ ہو، جس کا کوئی گھر اس شہر میں نہ ہو وہ کہاں جائے؟ پھر مسلم کہتے ہیں اے بی بی تو حسین ابن علی کو جانتی ہے؟ تو مولا حسین کو جانتی ہے؟ مومنہ تھی، کہنے لگی ہاں میرے مولا اور آقا ہیں حسین. تو مسلم نے کہا تجھے معلوم ہے ان کا ایک سفیر اور نمائندہ کوفے آیا ہے؟ کہاں میں جانتی ہوں، ان کا نمائندہ حضرت مسلم ابن عقیل آئے ہیں. ایک مرتبہ سینے پر ہاتھ مار کر مسلم نے کہا ایھا الطاع انا مسلم ابن عقیل. ہے تو میں مسلم ابن عقیل ہوں. توحا مسلم ابن عقیل کو گھر میں لے گئی. عزیزو، جب معلوم ہوا حاکم کو کہ توحا کے گھر میں مسلم ہیں تو حاکم نے محمد ابن اشعث کی قیادت میں فوج کا ایک بڑا دستہ بھیجا تاکہ مسلم کو گرفتار کیا جائے. جب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، مسلم نماز اور عبادت میں مصروف تھے، ٹاپوں کی آواز آئی، مسلم عبادت سے فارغ ہوتے ہی اٹھے، گھر سے باہر نکلنا چاہا. توعا نے دامن پکڑ لیا، مسلم باہر نہ جائیے، مولا باہر نہ جائیے، دشمن آ رہا ہے. تو مسلم کے الفاظ سنیں، مسلم کے الفاظ سنیں. مسلم کہتے ہیں اے بی بی، اے توعا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نامحرم کسی گھر میں گھس آئیں. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نامحرم کسی گھر میں گھس آئیں. میں مسلم سے ہاتھ جوڑ کر کہوں مسلم ذرا خیال رکھنا شام غریبہ میں زینب کے خیمے کا کہ کہیں نامحرم نہ گھس آئے. مسلم ذرا خیال رکھنا شام غریبہ میں زینب کے خیمے میں نامحرم نہ گھس آئے، خیمے کو نہ جلا دیں.
عزیزو مسلم نکلے، مقابلہ ہوا، آخر مسلم گرفتار ہوئے، تفصیلات نہیں پڑھنا چاہتا، مسلم گرفتار ہوئے، مسلم کو گرفتار کر کے دربار میں لے جایا گیا، مسلم دربار میں پہنچے، کوئی کہتا ہے مخاطب ہو کر مسلم سے امیر کو سلام کرو، مسلم کے یہ جملے ہیں، مالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے، میرا حسین کے سوا کوئی مولا نہیں ہے۔ ملعون ابن زیاد کہتا ہے، حاکم کہتا ہے کوفے کا کہ انہیں دار الامارہ پر لے جا کر اس طرح قتل کرو کہ سر ان کا دار الامارہ سے نیچے گرے، اس طرح قتل کرو۔ جلاد ہاتھ میں تلوار لے کر مسلم کو لے کر دار الامارہ کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب کوٹھے پر پہنچتا ہے، یہ 9 ذی الحجہ ہے نا، 9 ذی الحجہ کا واقعہ ہے نا، جب کوٹھے پر پہنچتا ہے دارو چند جملے کہنے ہیں، آج فاطمہ زہرا کو مسلم کا پرسہ دیجیے، یہ کربلا کا پہلا شہید ہے۔ جب کوٹھے پر پہنچتا ہے تو مسلم کو قتل کرنے کے بجائے جلاد تلوار لیے واپس دربار میں آ جاتا ہے، مسلم کو وہاں چھوڑ دیتا ہے۔ پوچھتا ہے حاکم کہ جلاد کیوں تلوار چھوڑ کر آ گیا، مسلم کو قتل کیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں واپس آیا؟ جلاد کہتا ہے میں کیا کروں، جب میں تلوار اٹھاتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں، میں تلوار اٹھاتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے رسول اللہ اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اے جلاد میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا۔ جلاد نیچے گیا تو مسلم نے کوٹھے پر سے دیکھا کہ لوگ بقرعید کی خریداری میں مصروف تھے، وہیں سے پکار کر مسلم نے کہا اے لوگو، اے کوفے والو، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ آئے تھے، ان کا خیال رکھنا، کوفے والو ان کا خیال رکھنا۔ اے کوفے والا ان کا خیال رکھنا، بس فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے والوں۔ جلاد اوپر گیا، مسلم کو ذرا سا موقع مل گیا نا، جلاد نیچے آ گیا تھا تو مسلم کو موقع مل گیا تھا۔ ایک مرتبہ مسلم نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اپنی انگشت کو مکے کی طرف کیا اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ عزیزو ہم جو زیارت پڑھتے ہیں نا مجلس کے بعد، یہ مسلم کی سنت ہے، یہ مسلم کی سنت ہے، کوئی مجلس ذکر مسلم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ مسلم کا مقام ہے کہ مجلس کے بعد مسلم کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ عزادارو، حسین منزل سوق پر تھے، ایک مرتبہ عباس کو آواز دی، سفر میں ہے نا حسین، عباس کو آواز دی بھیا عباس خیموں کو نصب کر دو، قافلے کو روک دو، قافلے کو روک دو۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے حسین نے کہا وعلیک السلام یا اخی، ارے بھائی کا سلام قبول کرو، بھائی کا سلام قبول کرو، بھائی کا سلام قبول کرو۔ عباس قریب آئے اور قریب آ کر کہا حسین سے مولا یہ کسے سلام کا جواب دے رہے ہیں، مولا یہ کسے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں بھیا اگر سنو گے تو برداشت نہ کر سکو گے۔ کہا نہیں مولا مجھے بتائیں کسے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ بس عزادارو آخری جملے، حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو عباس کے سامنے کیا۔ اب جو عباس نے منظر دیکھا، مسلم ابن عقیل دار الامارہ کے اوپر ہے، جلاد تلوار لیے کھڑا ہے۔ عزادارو عباس بے چین ہو گئے اور بے چین ہو کر عباس نے آگے بڑھنا چاہا۔
عباس بے چین ہو گئے اور بے چین ہو کر عباس نے آگے بڑھنا چاہا. حسین نے بازو پکڑا. بھیا کہاں جا رہے ہو؟ بھیا کہاں جا رہے ہو؟ حسین نے بازو پکڑا. بھیا کہاں جا رہے ہو؟ تو جملہ عباس نے کہا مولا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ میرے بھائی مسلم کا سر کوٹھے سے زمین پر گرے. مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ میرے بھائی کا سر کوٹھے سے زمین پر گرے. اجرکم اللہ. مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا. عباس نے کہا کہ میرے بھائی کا سر کوٹھے سے زمین پر گرے. ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس تم نے صرف کوٹھے پر دیکھا ہے, ذرا کوٹھے کے نیچے زمین پر دیکھو. اب جو عباس نے زمین پر نظر کی, ایک برقع پوش بیوی اپنا دامن پھیلائے کہہ رہی ایک برقع پوش بی بی اپنا دامن پھیلائے کہہ رہی ہے اے میرے بیٹے مسلم, فاطمہ زہرا تیرا سر گرنے نہ دے گی, اپنے دامن میں لے لے گی. عزادارو مسلم شہید ہوئے, حسین نے خیمے نصب ہوئے, مسلم کی بیٹی کو بلایا. بس آخری جملے, مسلم کی بیٹی کو بلایا, عباس کو بلایا, مسلم کی بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا. ہے نا بیٹی مسلم کی ہے نا, بیٹی مسلم کی ہے. جب سر پر ہاتھ پھیرا نا, بیٹی تو مسلم کی ہے نا, کہتی ہے چچا جان آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. چچا جان آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. کہا عباس جاؤ 2 بندے لے آؤ جو ہم نے خریدے ہیں. عباس گئے, بندے لے کر آئے خیمے میں سے. ایک مرتبہ رقیہ بنت مسلم کے کانوں میں حسین نے بندے پہنائے, سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا. بس آخری جملہ عزادارو, سکینہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. 4 سالہ بچی ہے نا, سکینہ دیکھ رہی تھی. تو سکینہ یہ سمجھی ہوگی کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اسے پیار کیا جاتا ہے, اس کے کانوں میں بندے پہنائے جاتے ہیں, اسے پیار کیا جاتا ہے, کانوں میں بندے پہنائے جاتے ہیں. لیکن یہ رقیہ کی قسمت ہے, وہ سکینہ کی قسمت ہے کہ جب سکینہ یتیم ہوئی تو منہ پہ تماچے مارے, کانوں سے بندے اتر. متوجہ زیارت